بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہوں تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لوں۔ موٹاپا سانس پھولنے کی ایک عام وجہ ہے۔ خواہشات کا گوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگوں نے دنیا میں اپنے گھر جنت جیسے بنا لیے، لیکن جنت میں اپنے گھر بنانا بھول گئے۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھے۔ کچھ دور جا کر لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ دونوں گئے اور کچھ فاصلے پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھی۔ اس نے اونٹ پر دو بڑی بڑی مشکیزیں پانی سے بھری ہوئی لاد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، کل اس وقت میں چشمے سے چلی تھی۔ انہوں نے کہا، پھر ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ کہنے لگی، کہاں؟ صحابہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ کہنے لگی، وہی شخص جسے صحابی یعنی بے دین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں تو ٹھیک سمجھ گئی ہیں، بس ہمارے ساتھ چل۔ پھر وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کے ساتھ ہونے والی گفتگو بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو اونٹ سے نیچے اتارو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکیزوں کا منہ کھول کر اس میں تھوڑا سا پانی برتن میں ڈالا اور مشکیزوں کا منہ بند کر دیا اور لوگوں کو آواز دی، جس نے پانی پینا ہو آ کر پی لے، اور جس نے برتن میں لینا ہو وہ برتن میں لے لے۔ بس جس نے چاہا پی لیا اور جس نے چاہا برتن میں لے لیے۔ آخر میں ایک برتن بھر کر اس شخص کو دیے جس نے جنابت کی شکایت کی تھی، اور اسے فرمایا، جاؤ اور اس پانی سے غسل کرو۔ عمران مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ خاتون کڑی حیرت سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ بہدا وہ ایسی مبہوت ہوئی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کچھ کھجور، آٹا اور ستو جو تمہارے پاس ہے جمع کر دو۔ صحابہ نے کھانے پینے کا سامان جمع کیا اور اسے ایک کپڑے میں باندھ کر عورت کو اونٹ پر سوار کیا اور گٹری اس کے آگے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جانتی ہے ہم نے تمہاری پانی میں کوئی کمی نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پلایا ہے۔ جب وہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ تو نے اتنی دیر کہاں کر دی؟ انہوں نے جواب دیا، عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا ہے۔ راستے میں مجھے دو آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، خدا کی قسم، یا تو زمین اور آسمان کے درمیان اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں، اور یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ کچھ عرصہ بعد مسلمان جب اس علاقے میں مشرکین پر حملے کرتے تھے تو اس بستی کو جہاں وہ عورت رہتی تھی چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، یہ لوگ تمہارے گرد و نواح میں حملے کرتے ہیں مگر تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا بہتری اسی میں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، ایک قدیم عربی کہاوت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمہیں دلی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش ہونے میں ہی ملے گی۔ گھی میں آدھا چمچ نمک شامل کر کے سکن کی مالش کرنے سے سکن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ نیم کا رس جلد پر لگانے سے جلد کی جملہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جزا صفی نے کتاب حواتف الجن میں اپنی سند سے سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ قبیلہ تمیم کا ایک شخص تھا جس کا نام رافع بن عمیر تھا۔ اس نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایک رات میں غالج کے ریگستان میں جا رہا تھا۔ جب نیند سے بے قابو ہو گیا تو اونٹنی کو ٹہرا کر اتر کر ایک جگہ پڑاؤ کیا اور سو گئی۔ لیکن سونے سے پہلے میں نے کہا کہ میں اس وادی کی جن سردار کی فنا پکڑتا ہوں۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں چھوٹا نیزہ ہے اور وہ میری اونٹنی کے گلے میں بالا مارنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کر بیدار ہوا، ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ خیال کیا کہ یہ بے ہودہ خواب ہے، دوبارہ پھر غافل ہو کر سو گیا۔
پھر بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ بیدار ہو کر اونٹنے کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا، البتہ اونٹنی لرز رہی تھی۔ پھر سو گیا اور ویسا ہی خواب دیکھا۔ بیدار ہوا تو اونٹنی کو بے قرار پایا۔ ادھر ادھر دیکھا تو خواب والے آدمی کی طرح ایک جوان ہاتھ میں چوٹا نیزہ لے کر نظر آیا، اور ایک بوڑھا آدمی جو اس کا ہاتھ پکڑے اونٹنی سے اسے روک رہا تھا۔ وہ دونوں اس کشمکش میں تھے کہ اچانک نیل گائے نمودار ہوئی، تو بوڑھے نے جوان سے کہا، اٹھ اور اس پناہ گیر آدمی کی اونٹنی کی عوض ان میں سے جسے چاہے پکڑ لیں۔ وہ جوان اٹھا اور ایک بڑی نیل گائے کو پکڑ لیا اور واپس چلا گیا۔ میں نے بوڑھے کی طرف رخ کیا تو اس نے کہا، اے شخص، جب تو کسی وادی میں پڑاؤ ڈالو اور وہاں تجھے کسی چیز سے خطرہ ہو تو یوں کہا کر، میں اس اللہ کی جو محمد کا رب ہے اس وادی کے خطرے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کسی جن کی پناہ نہ مانگنا، ان کا کام اب تباہ ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ محمد کون ہے؟ بوڑھے نے کہا، عرب کے رہنے والے ایک نبی ہیں، نہ مشرقی نہ مغربی، دوشنبہ کے دن ان کی بعثت ہوئی۔ میں نے پوچھا، ان کا مقام سکونت کہاں ہے؟ اس نے کہا، نخلستان والا یثرب۔ جب صبح چمک اٹھی تو اونٹنی پر سوار ہو کر تیز تیز چل کر مدینہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی بغیر میرے ذکر کیے میرے سرگش بیان فرما دی اور مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، ادرک جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ ادرک میں موجود خاص اجزاء ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ ادرک دل کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو محفوظ رکھنے، خون کی روانی بہتر بنانے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ادرک جہاں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے، وہی جلد کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ جلد کو اندر سے غذائیت فراہم کرتی ہے، جلد کو چمکدار اور صحت مند بناتی ہے۔ سورج کی مضر شعاع سے ہونے والے نقصانات سے بھی جلد کو محفوظ رکھتی ہے۔ ادرک کے استعمال کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اسے چائے میں ڈال کر پیا جائے، جس سے چائے کا ذائقہ بڑھتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی مفید ہو جاتی ہے۔ ادرک کو گرم پانی میں ڈال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے نہایت کامیاب، باکردار اور نمایاں تاجروں میں سے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ کے پاس صرف ایک تلوار تھی، مگر تھوڑے ہی عرصے میں آپ مدینہ کے مالدار ترین تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کامیابی کا راز آپ نے خود اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا، کنت اعالج عنمی ولا ازدری رفعا ولا اشتری شیئا واجعل الرأس رأسین، یعنی میں اپنے کاروبار کا خود معالجہ کرتا تھا، اسے بڑھاتا رہتا تھا، چھوٹے منافع کو حقیر نہیں سمجھتا تھا، پرانی چیزیں نہیں خریدتا تھا اور اپنے سرمایہ کو مختلف جگہوں پر لگاتا تھا۔ ان الفاظ میں کامیابی کے 5 سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔ اعالجو، خود نگرانی کرنا، کاروبار کو دوسروں پر چھوڑ دینے کے بجائے خود معاملات کو دیکھنا، کیونکہ مالک خود جب گاہک سے جڑے گا تو بہتر فیصلہ کرے گا۔ انمی یعنی سرمایہ بڑھانا، پیسہ روکنے کے بجائے لگاتے رہنا تاکہ تجارت ترقی کرتی رہے۔ لا ازدری ربحان، چھوٹے منافع کو نظر انداز نہ کرنا، کم منافع بھی فائدہ ہی ہے، یہی مستقل کامیابی کا راستہ ہے۔ لا اشتری شیئا، پرانی چیزوں میں سرمایہ کاری نہ کرنا بلکہ وقت اور زمانے کے مطابق چلنے والی چیزوں میں سرمایہ لگانا۔ اجعل الرأس رأسین، سرمایہ کو تقسیم کرنا، کیونکہ ایک ہی جگہ سارا سرمایہ لگانا خطرناک ہے۔ سرمایہ مختلف شعبے میں تقسیم کر کے لگائیں تاکہ نقصان کی صورت میں دوسرا ذریعہ بچا رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ طرز تجارت ہر دور کے تاجر کے لیے کامیابی کا روشن راستہ ہے۔ کاروبار میں ایمان، دیانت اور تدبیر ہو تو اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، سیر شدہ چکنائی سے بھرپور غذائیں جیسے گوشت، مکمل چکنائی والی دودھ کی مصنوعات، تلی ہوئے ذائع اور افراد سے شدہ نمکین LDL خراب کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں۔ صحت مند چکنائی جیسے مچھلی، گرے دار میوے، زیتون کا تیل اور دیگر غذائیں کھانے سے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسی طرح روزانہ کی ورزش جیسے چل قدمی، تیراکی یا سائیکلنگ ہائی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ ایسے افراد جو انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں دل کی دھڑکن تیز ہونا اور سانس لینے میں دشواری عام علامات ہیں۔ بے جا فکر یا گھبراہٹ بھی
بظاہر پرسکون حالت میں سانس رکنے کا احساس پیدا کر سکتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سونار اپنی دکان میں الٹی جھاڑو کیوں لگاتا ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک گہری حکمت چھپی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ سونار اپنی دکان میں جھاڑو ہمیشہ اندر کی طرف لگاتا ہے؟ وہ کچرا باہر نہیں پھینکتا، بلکہ آہستگی سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ صرف صفائی کا طریقہ نہیں، بلکہ دانائی کا مظہر ہے۔ سونار جانتا ہے کہ اس کے کچرے میں سونے کے ننھے ذرات چھپے ہوتے ہیں۔ جب وہ زیور بناتا ہے، ہتھوڑی چلاتا ہے، نگینہ فٹ کرتا ہے یا کسی انگوٹھی کو تراشتا ہے، تو باریک ذرات اڑ کر زمین پر گرتے ہیں۔ وہ باریک ذرات آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، مگر انہی میں خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ روزانہ انہیں ضائع نہیں کرتا، بلکہ احتیاط سے جمع کرتا رہتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ یہی مٹی اس کے لیے سونا بن جاتی ہے۔ اب اس منظر کو سائنس کی نظر سے دیکھیں تو سونار محض کاریگر نہیں، بلکہ ایک ماہر کیمسٹ بھی ہے۔ وہ برسوں جمع شدہ مٹی کو صاف کرنے کے لیے خاص طریقہ استعمال کرتا ہے۔ پہلے وہ اسے صابن جیسے محلول میں ڈالتا ہے تاکہ چکنائی لاگ اور گرد الگ ہو جائے۔ پھر وہ اسے پارے یعنی مرکری میں ملاتا ہے۔ پارا ایک ایسی دھات ہے جو سونے جیسے ذرات کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جسے جدا کر کے جمع کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ابو سلمہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریک رات میں نماز عشاء کے لیے نکلے۔ آسمان پر تاریک بادل چھائے ہوئے تھے اور سخت اندھیرا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجلی کی روشنی میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتادہ؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سوچا کہ اس تاریک رات میں بہت کم لوگ عشاء کی نماز میں حاضر ہوگی، تو میں نے چاہا کہ ضرور مسجد پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک باریک سی چڑیا عطا فرمائی اور فرمایا، لو اسے پکڑ لو، یہ اندھیرے میں 10 قدم تمہارے آگے اور 10 قدم تمہارے پیچھے روشنی کرے گی۔ ناظرین، 3 کھجوریں آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہیں اور قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہیں۔ اگر جسم میں آئرن یا سرخ خون کی خلیات کی کمی ہو جائے تو جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث معمولی کام کرنے پر بھی سانس پھولنے اور کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ چہرے کو صاف و شاداب رکھنا چاہتے ہوں تو ناشتے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیا کرو۔ نہار منہ دہی کھانے والوں کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت صرف 1 گھنٹے کی کیلولا اعصابی بیماریوں سے تحفظ دیتی ہے۔ ادرک کا رس صرف 1 ہفتہ پینے سے نکلا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا، جوڑوں کا درد اور بے چینی دور ہوگی۔ ناظرین، حضرت عبدالوہاب بن عبد المجید ثقفی فرماتے ہیں، میں نے ایک جنازہ دیکھا جسے 3 مردوں اور 1 عورت نے اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے عورت کی جگہ لے لی، جنازے کو قبرستان پہنچا کر دفن کروایا۔ پھر میں نے عورت سے اس کا تعارف پوچھا۔ وہ کہنے لگی، یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کے پڑوسی وغیرہ نہیں ہے؟ کہنے لگی ہے، لیکن انہوں نے اسے حقیر جانا کیونکہ یہ مہنس یعنی ہجڑا تھا۔ شیخ عبدالوہاب فرماتے ہیں، میں نے اسی رات خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس شخص دیکھا جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے آ کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں وہی مہنس ہوں جسے آپ نے آج دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ لوگ مجھے حقیر سمجھتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی ساتھی سے محبت کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے گھر جائے اور اسے بتائے کہ وہ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور اے ابو ذر، میں اسی وجہ سے تمہارے گھر آیا ہوں۔ مارٹن نے تاریخ العلوم میں البیرونی کو دنیا کے بہت بڑے علماء میں شمار کیا ہے۔ ان کے شوق علم کا یہ حال تھا کہ حالت مرض میں یعنی مرنے سے چند منٹ قبل ایک فقیر جو عیادت کے لیے آیا ہوا تھا اس سے علم الفرائض کا ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنی عمر کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔
وہ قلم کے تراشے سنبھال کر رکھ کر چھوڑتے تھے، چنانچہ ان کی وفات کے بعد انہی تراشوں سے پانی گرم کر کے ان کو غسل دیا گیا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین چیز خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کوئی مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ خاموشی نہ صرف یہ کہ انسان کو مزید تذلیل سے بچا لیتی ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی رعب اور عزت میں بھی اضافہ کر دیتی ہیں۔